عزیز طلباء و طالبات، ہم لوگ سیکنڈ ایئر سال دوم پہ ثانوی زبان سیکنڈ لینگویج ایس ایل ثانوی زبان ایس ایل کا مطالعہ کر رہے تھے، جس کے اندر شامل نصاب مثنوی اور غزل ہم لوگوں کو مطالعہ کرنا ہے۔ ہم کو جو نصاب میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان، میر حسن کی مثنوی سحر البیان میر حسن کا جو ایک اقتباس ہے، جس میں میر حسن نے نعت، رسالت، حضرت رسالت پناہ کی، نعت حضرت رسالت پناہ کی کا مطالعہ کرنا ہے۔ نعت حضرت رسالت پناہ کی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے مثنوی کسے کہتے ہیں، مثنوی کی تعریف کیا ہے، مثنوی نظم کی کون سی صنف ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، یہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد مثنوی نگار میر حسن کا تعارف، ان کے فن کے متعلق مختصر سی گفتگو کی ہے۔ اب شامل نصاب جو ایس ایل میں پہلا حصہ ہے مثنوی کا، جس میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے جو اقتباس ہے نعت حضرت رسالت پناہ کی، اس کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ مثنویاں جو لکھی جاتی ہیں اس کے کچھ حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مثنوی نگار شاعر حمد کو پیش کرتا ہے، اس کے بعد نعت کو پیش کرتا ہے، اس کے بعد منقبت کو پیش کرتا ہے، اس کے بعد حاکم وقت کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد اپنی شاعرانہ صفات کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے بعد واقعے کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد حسن اختتام ہوتا ہے۔ تو جو حصے یہ ہیں، ساری نعتیں، ساری مثنویات اسی پیرائے کے اندر کم و بیش لکھی گئی ہیں۔ علامہ اقبال کی اگر مثنویاں دیکھیں تو اس سے بڑی ہے، اس سے الگ ایک جدید طرز کی مثنویاں ہم علامہ اقبال کی مثنویوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر سحر البیان دیکھیں، زہر عشق دیکھیں، نوائے عشق دیکھیں، گلزار نسیم دیکھیں، یہ جو اردو کی بنیاد گزار مثنویاں ہیں، جو اردو کی مشہور و معروف مثنویاں ہیں، انہی کے جو کیا کہیں گے فنی اعتبار سے اسی طریقے سے اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ نعت رسالت پناہ کی سحر البیان کی مثنوی کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں حمد ہے، مناجات ہے، جس میں شاعر نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کے سامنے اپنی درخواست کی، اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا، اللہ کے حضور حمد کو پیش کیا۔ اس کے بعد نعت کا حصہ ہے۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت شاعری کی ایک صنف سخن ہے۔ نعت شاعری کی ایک صنف سخن ہے۔ نعت اردو شاعری کی وہ صنف سخن ہے جس میں شاعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، فضائل کا بیان کرتا ہے۔ یعنی وہ شاعری کا حصہ، وہ شاعرانہ کمال، وہ شاعرانہ کلام جس میں شاعر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تعریف، توصیف کا بیان کرتا ہے، وہ نعت کہلاتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، مثنوی کی تعریف بھی سامنے آ گئی، نعت کسے کہتے ہیں، نعت کی تعریف بھی سامنے آ گئی۔ یعنی نعت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، فضائل، اخلاق، عادات، اطوار، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریفی کلمات پیش کی جائیں، وہ نعت کہلاتے ہیں۔ تو نعت کی تعریف سے آپ کو کم و بیش سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہاں پر جو ہمارا عنوان ہے، نعت حضرت رسالت پناہ کی، حضرت رسالت نعت، یہ ہم نے تعریف دی۔ حضرت رسالت پناہ یعنی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت رسول سے بنا ہے رسالت، جس پر پیغام بری کی جاتی ہو، جس کے ذریعے سے پیغام بری کی جاتی ہے، اسے رسول رسالت کہتے ہیں۔ یہاں پر رسالت پناہ کی، یہاں پر اس اقتباس میں، سحر البیان کے اس اقتباس میں شاعر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، فضائل، تعریف بیان کیے ہیں۔ اب وہ کس انداز میں کیے ہیں، ہم یہاں پر ہمارے شامل نصاب اقتباس سے مطالعہ کریں گے۔ شامل نصاب اقتباس سے ہم یہاں مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پوری نعت پیش کر دیتا ہوں، یہ نعتیہ کلمات پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ نعت رسالت پناہ کی
نبی کون؟ یعنی رسول کریم، نبوت کا دریا کا در یتیم ہوا گو کے ظاہر میں امی لقب، یہ علم لدنی کھلا دل پہ سب، بغیر از لکھے اور کیے بے رقم، چلے حکم پر اس کے لوح و قلم، ہوا علم دین اس کا جو آشکار، گزشتہ ہوئے حکم تقویم پار، اٹھا کفر اسلام ظاہر کیا، بتوں کو خدائی سے باہر کیا حق نے نبیوں کو سردار اسے، بنایا نبوت کا حقدار اسے، نبوت جو کی اس پہ حق نے تمام، لکھا اشرف الناس خیر الانام، بنایا سمجھ بوجھ کے خوب اسے، خدا نے کیا اپنا محبوب اسے، خدا نے کیا اس کو محبوب اسے، کروں اس کے رتبے کا کیا میں بیان، کھڑے ہو جہاں باندھ سب مرسلہ، مسیح اس کے خرگاہ کا پارا گر، تجلی طور اس کی مشکل فروز، خلیل اس کے گلدار کا باغباں، سلیمان سے کی مہروار اس کے ہاں، خضر اس کے سرکار کا آبدار، زر ساز داؤد سے 10,000، محمد کے مانند جگ میں نہیں ہوا ہے ایسا نہ ہوگا کہیں، محمد کے مانند جگ میں نہیں ہوا ہے نہ ایسا نہ ہوگا کہیں، یہ تھی رمز جو اس کے سایہ نہ تھا، کہ رنگے دھوئی وہاں تک آیا نہ تھا، نہ ہوئے کہ سائے کے تھا یہ سبب، ہوا صرف کوشش میں کعبے کی سب، وہ قد اس لیے تھا نہ سایہ پگن کے تھا کل وہ ایک معجزے کا بدن، بنایا اس کو لطیف اس قدر، نہ آیا لطافت کے باعث نظر، عجب کیا کہ اس گل کا سایہ نہ ہو، کہ تھا وہ گل قدرت حق کی بو، خوشبو خوش آیا نہ سائے کا ہونا جدا، اسی نور حق کے رہا زیر پا، نہ ڈالی کسی شخص پر اپنی چھاؤں، کسی کے نہ منہ دیکھا دیکھ اس کے پاؤں، وہ ہوتا زمین گیر کیا فرش پر، قدم اس کے سائے کا تھا عرش پر، نہ ہونے کے سائے کی ایک وجہ اور، مجھے خوب سوجی یہ ہے شرط غور، جہاں تک کہ تھے یہاں کے اہل نظر، سمجھ مایا نور کحل البصر، سبوں نے لیا پتلیوں پر اٹھا، زمین پہ نہ سائے کے گرنے دیا، وگرنہ یہ تھی چشم اپنی کہاں، اسی سے یہ روشن ہے سارا جہاں، نظر سے جو غائب وہ سایہ رہا، ملائک کے دل میں سمایا رہا۔ عزیز طلبہ، یہ پوری نعت پاک تھی جس میں شاعر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کا اور علم، حکمت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ ایک واقعے کا ذکر کیا، جس میں ہم کچھ واقعات کے حوالے سے، کچھ احادیث کے حوالے سے یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے ایک سلسلے میں ختم النبیین، خاتم الانبیاء بنا کر اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ کمال یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی پرورش ان کی والدہ، چاچا اور دادا نے بالترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کا یہ رواج تھا کہ دودھ پلانے کے لیے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ دودھ پلانے کا ایک مستقل نظام تھا اور بچوں کو دیہاتی علاقوں میں اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ دیہاتوں کی فصاحت، بلاغت، تہذیب، آب و ہوا، جو کہ بچوں کی بود و باش کے لیے، بچوں کی ذہنی جسمانی پرورش کے لیے، زبان دانی کے لیے، تہذیب کی فراوانی کے لیے دیہات کے ماحول مانے جاتے تھے کہ شہروں کے ماحول سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے ہم جہت نشو و نما کے لیے بچوں کو دیہاتوں میں کسی دائی کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش دائی حلیمہ کے گود میں پائی، دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اسی آغوش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا۔
جب اللہ حضرت 5 یا 4 سال کی عمر میں حضرت دائی حلیمہ کے پاس سے اللہ کے وسلم اپنی ماں آمنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ بھی دنیا کو خیر بات کہہ گئی. حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد 3 سال 9 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بہت جی جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کی. پہلے پیدائش سے پہلے والد کا انتقال ہونا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو جانا، ایک مشفق اور مربی دادا جس نے ماں اور باپ کا سایہ بن کر پرورش کی، ان کا 9 سال میں دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ ایک معصوم سے بچے پر پہاڑ ٹوٹنے سے زیادہ تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چاچا ابو طالب نے کی. ابو طالب بہت مشفق مربی تھے، اپنے بھائی کی اولاد عبد المطلب کی اولاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت سے پرورش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال سے لے کر 52 سال تک، کم و بیش 52 سال تک حضرت ابو طالب کی نگرانی میں رہے. حضرت ابو طالب کی تجارت بھی کی، حضرت ابو طالب کے ساتھ زندگی بھی گزاری، ہر کم و بیش ہر سخت حالات میں حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوانی کے دور میں مکہ کے اندر وہ شہرت حاصل کی کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے کہ مکہ کے اندر کوئی سب سے زیادہ شریف النفس، پاک صفات والا، اعلیٰ حسن و اخلاق والا، نیک دل، امین، امانت دار، صادق، سچا کوئی شخص ہے تو وہ واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی عمر کے 40 سال میں، اور کچھ دنوں کے بعد 25 سال کے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کی. شام کے بازاروں میں گئے، کپڑا پارچہ فروشی کا کاروبار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی. لیکن ساری چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، جسے لکھنا پڑھنا کہتے ہیں، یہ نہ ہو سکی. رواج بھی کم تھا، کچھ گھرانے کے لوگ تعلیم حاصل کر لیا کرتے تھے، لکھنا پڑھنا مخصوص لوگ جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش یقیناً بہت اچھی ہوئی. بچپن میں والدین کا جدا ہونا یہ ایک بڑا غم، مشفق صاحبان ہٹ جانا یہ اور بڑا غم. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی باضابطہ تعلیم نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 25 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امین اور صادق کا چرچا ہوا. حضرت خدیجہ الکبریٰ جو مکہ کی ایک مشہور تاجر خاتون تھی، بہت بڑا حضرت خدیجہ کا کاروبار تھا. مکہ یوں کہا جاتا ہے، پڑھنے یہاں تک ملا ہے کہ مکہ کی وہ سب سے بڑی مالدار خاتون تھی. اگر چاہے تو پورے مکہ کو یا نصف مکہ کو ایک وقت میں خرید سکتی تھی، اتنی مالدار خاتون تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامانی کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے چرچے حضرت خدیجہ تک پہنچے. تو جس وقت مکہ میں خاک تھا، تنگستی تھی، تاراجی تھی، زمانے میں حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اپنی تجارت کا امیر بنا کر شام کی تجارت کے لیے بھیجا. جب اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے جو خادم تھے جو تجارت کیا کرتے تھے حضرت خدیجہ کی طرف سے، وہ لوگ جب اللہ کے وسلم کے ساتھ گئے، اللہ کے وسلم کے احوال، قواعد، عادات، اطوار، ان کی تجارت، ان کا حسن اخلاق، ان کی امانت داری، گراہکوں کے ساتھ اللہ کے وسلم کا رویہ، لین دین کے معاملات دیکھے بڑے متاثر ہوئے. اور جب تجارت کا قافلہ واپس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی تھی، اب تک حضرت خدیجہ کو تجارت میں منافع ہوتا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ تجارت میں منافع ہوا. حضرت خدیجہ بڑی متاثر ہوئی، متاثر ہو کر اپنے نکاح کا پیغام اپنی خالہ حضرت خولہ کے ذریعے سے اللہ کے وسلم کو بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 25ویں سال میں تھے، اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ 2 شوہروں سے طلاق کے بعد، یا جو حادثہ پیش آیا جس سے جدائی کے بعد تیسرے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آئے. حضرت خدیجہ عمر کے 50 سال میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 25 سال. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے ایک مثال پیش کی، جہاں پر ہم نے ابھی تک دیکھا، پچھلے کئی دنوں تک یا آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بیوہ کی شادی ایک مسئلہ ہے، اور دوسری قوموں کے اندر تو بیوہ کی شادی معیوب سمجھی جاتی ہے. اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بہت سلیقے کے ساتھ
یہ نبوت کے تشخص ہیں، یہ نبوت کی ایک تمہید ہے۔ امین صادق ہونا، یتیموں کا، بیواؤں کا ہم نوا بننا، مسکینوں محتاجوں کا حاجت روا بن جانا، اپنی صداقت، اپنی امانت داری کا لوگوں سے منوا لینا، یہ نبوت کی تمہید تھی۔ عمر کی 40ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ، اپنی رسالت کی تبلیغ مکہ والوں پر گرا گزری۔ 360 بتوں کے پوجنے والے وحدانیت کی طرف آنے میں بہت تکلیف محسوس کرتے تھے۔ گنے چنے لوگ آئے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اپنے رشتہ داروں پر کی، سب سے پہلے رشتہ داروں پر کی۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا تھا اے نبی جی اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقربا کو دعوت دے کر اپنی بات کو رکھا، لیکن ماننے سے انکار کیا گیا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا پتھر جس نے مارا وہ چچا تھا، ابو لہب تھا۔ اللہ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، لعنت و ہاتھ ٹوٹے ابو لہب اور اس کی عورت کے، یعنی اللہ نے قیامت تک کے لعنت بھیج دی سب سے پہلے پتھر والے کو۔ حضرت ابو طالب نے بڑی محبتوں سے بڑی پرورش کی، اور جب تک حضرت ابو طالب نے کسی کی مجال نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھا کر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی۔ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج اور غم ہوا۔ اسی اسنا میں اللہ کے وسلم کے 2 بیٹے بھی انتقال کر گئے۔ اللہ کے وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی 63 سال کی ہوئی۔ اس زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ عمر کے 40ویں سال میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا نزول ہوا، پہلی وحی اقرا باسم ربک الذی نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا اور کہا جبرائیل میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا، میں کیسے پڑھوں؟ تو حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرا باسم ربک الذی، پڑھ اس پاک ذات کے نام سے، باسم ربک الذی، اس پاک ذات کے نام سے پڑھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا تذکرہ بھی اس مثنوی کے نعتیہ حصے میں میر حسن نے پیش کیا۔ اور امی ہونے کے باوجود علم لدنی، علم کے 3 درجات مانے جاتے ہیں۔ ایک درجہ اپنی حالیہ زندگی کا، ایک درجہ قبر کی آخرت کی زندگی کا، اور ایک درجہ وہ جو آنے والی کیفیات کو ظاہر کرنے کا، جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ علم لدنی کے تعلق سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں وقت کا نبی ہوں، اس لیے موجودہ دور میں، میرے اپنے دور میں مجھ سے زیادہ علم والا زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ یہ خیال کا گزرنا تھا کہ حضرت موسیٰ نے جب اپنی کیفیات کو اللہ کے حضور رکھا تو اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ آپ اپنے ساتھ توشہ باندھ لو اور سفر پر نکل جاؤ، ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس کے ساتھ سفر کرنا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ان سے کچھ سیکھ لینا۔ حضرت موسیٰ خوش ہوئے، اللہ کے حکم پر توشے میں مچھلی لی، مچھلی کا سالن بنایا، کچھ روٹیاں دی اور سفر کے لیے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ ایک مقام پر پہنچے، تھک گئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا توشہ کھولا، دریا بہہ رہا تھا، وہ دریا سے وضو کیا، پاکی حاصل کی، اور جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، جو مچھلی وہاں تھی جس وقت اس دریا کا پانی اس مچھلی کو لگا، اس مچھلی میں جان آ گئی اور مچھلی خود بخود جو کٹے ہوئے پیس سے جڑ گئے اور وہ پانی کے اندر چلی گئی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ ایسا مقام ہے جہاں پر تم کو ہمارے ایک نیک بندے سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت خضر سے میری ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ کی وہاں پہ حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو جہاں پر مچھلی چلے جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آب حیات تھا، جو زندگی کا پانی۔ تو
वहाँ पर हज़रत मूसा से हज़रत खिज़र से मुलाकात होती है। हज़रत खिज़र के हुज़ूर हज़रत मूसा दरख्वास्त करते हैं कि मुझे हुक्म हुआ कि आपकी सोहबत में रहूँ और कुछ सीख लूँ। और हज़रत खिज़र ने कहा कि देखो आप मेरे साथ चल नहीं सकोगे। सूरह कहफ ने इस वाक़े को बहुत तफसील से पेश किया। मैं उल्म लदुनी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया था, इसके ताल्लुक से आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी खातिमुन नबिय्यीन कैसे थे। और अल्लाह ने इल्म का इत्माम एक अनपढ़ शख्स पर, एक उम्मी शख्स पर इल्म की इत्माम किस तरीके से किया था, दोनों जहां का इल्म किस तरीके से नवाजा था, वो इल्म लदुनी की जो कैफियत है, इल्म लदुनी का जो सरमाया है जो हज़रत खिज़र को मिला था, वो सारे अम्बिया का, क्योंकि ये कहा जा अकमलुल बशर खैरुल अंबिया खैरुल अनाम खातिमुन नबिय्यीन, जिस पर तमाम नबूवत का तमाम इल्म का इख्तिताम हुआ। इसके बाद कोई इल्म नहीं, इससे पहले के जितने सारे इल्म उलूम थे, जितने अंबिया को जो कुछ सिफात जो कुछ उलूम दिए गए थे, वो सारे की सारे का इज्तिमा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अकमलुल बशर खैरुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन कहकर मुकम्मल किया गया। तो ये इल्म लदुनी क्या है जिसका जिक्र यहाँ पर शायर कर रहा है, ताकि हम बात को आगे फिर शेर के हवाले से पढ़ने वाले बन जाए। हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा का सफ़र शुरू हुआ। हज़रत एक दरिया पार करना था। हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा एक कश्ती में बैठे, कुछ तय हुआ, जो भी मशाहिरा तय हुआ उसके साथ सफ़र की। और हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र जब दरिया पार करने लगे तो देखा कि हज़रत खिज़र ने उस गरीब आदमी को मजदूरी दी और कश्ती तोड़ दी। वो गरीब आदमी सर पीटने लगा कि तूने ये मेरा क्या किया, मेरे रोजी रोटी का गुजारा यही था। तो कश्ती के अंदर सुराख डाल दिया और कहने लगा कि वो मेरे रोजी रोटी का गुजारा यही था, मैं कैसे करूँगा। बहुत वो पीटने लगा। हज़रत खिज़र हज़रत मूसा को लेकर चल देते हैं। दोनों में एक शर्त थी कि दोनों में शर्त तय पाई थी कि हज़रत खिज़र ने कहा था कि मूसा तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे। मूसा ने दरख्वास्त की, खिज़र ने कहा था कि अगर मैं कुछ करूँ तो मुझसे सवाल नहीं करना, खामोशी से बर्दाश्त करना, मैं जो कुछ करूँ। हज़रत खिज़र हज़रत मूसा गुस्से वाले थे। जैसे ही देखा कि एक बेचारे ने हम पर एहसान किया, दरिया पार करवाई, उस पर एहसान करने के बजाय आपने उसकी कश्ती तोड़ दी। हज़रत मूसा को गुस्सा आया, पूछने लगे मैं हज़रत खिज़र मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपने अपने मोहसिन को नुकसान पहुंचाया है, अपने मोहसिन को नुकसान पहुंचाया है। हज़रत खिज़र को वो नाराज हो जाते हैं। कहा था कि मूसा मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे, लेकिन जब सवाल किया हज़रत मूसा जिद करने लगे मुझे बताइए ऐसा क्यों किया। तो हज़रत मूसा ने कहा कि ये शख्स ये कश्ती बड़ी अच्छी थी। आगे एक बादशाह, जालिम बादशाह था, वो ये था कि हर बेनुक्स कश्ती को छीन लेता था। वो मैंने इसलिए इस कश्ती को तोड़ा कि कहीं इस बेचारे की मजदूर की बेनुक्स कश्ती को बादशाह छीन न ले, इसलिए इसने मैंने नुक्स डाल दिया। हज़रत खिज़र मुतासिर होते हैं कि अगला इल्म हज़रत लदुनी आगे की कैफियत का इल्म हज़रत को हो गया था। हज़रत मूसा साथ चलते हैं। दरमियान में और एक वाक़या इस तरीके से गुजरता है। और हज़रत मूसा फिर जब बस्ती में जाते हैं, भूख लगती है, भूख लगने के बाद वो बस्ती वालों से खाना मांगते हैं। वो खाना बस्ती वाले देने के बजाय दोनों को मार के हकाल लेते हैं। बस्ती के बाहर, बस्ती के किनारे पर एक झोपड़ा होता है, वहाँ पे दो बच्चे होते हैं, ये दोनों का वहाँ पर गुजर होता है। हज़रत मूसा उनसे खाना मांगते हैं, हज़रत खिज़र को दोनों बच्चे खाना खिला देते हैं। खाना खाने के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनकी झोपड़ी तोड़ देते हैं। हज़रत मूसा को बड़ा ताज्जुब होता है कि ये क्या मामला है, सारी बस्ती वालों ने मार के हकाला था और इन दोनों मासूमों ने, यतीमों ने हम लोगों को खाना खिलाया, हमारे पे एहसान किया, और खिज़र तुमने इनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया कि बस्ती इसके बाहर किनारे पे झोपड़ी थी, इसको भी तोड़ दिया। हज़रत मूसा खिज़र कहते हैं कि मूसा ये आखिरी मरहला था, तुम्हारा मेरा यहाँ से ताल्लुक़ ख़त्म होता है। मैं तुमको बता देता हूँ, मैं जानता हूँ ये जो बस्ती है, ये बस्ती वाले शरीर लोग हैं, और ये जो घर है, ये घर एक नेक जोड़े का, सूरह कहफ में पूरा वाक़या आप तफसील से पढ़ सकते हैं। एक नेक जोड़े का था, ये उनके यतीम बच्चे, दोनों का इंतकाल हो गया था। उन लोगों ने इस बस्ती, इस घर के एक दफीना दबा कर रखा है ताकि इन बच्चों के काम में आ जाए। मैंने इसलिए तोड़ दिया हूँ कि ये बस्ती देखकर ये शर्वा ये शहर वाले इन बच्चों पर जुल्म ना कर दें। अब ये जब आएंगे और बस्ती देखेंगे, टूटा हुआ घर देखेंगे, तो यहाँ से चले जाएंगे और अपने वक्त पर ये माल इन बच्चों को हासिल हो जाएगा। हज़रत मूसा सर को मार लेते हैं, कहते हैं कि यकीनन इस ज़मीन में मुझसे ज़्यादा इल्म वाले भी लोग हैं, नबूवत से ज़्यादा आगे का इल्म हज़रत खिज़र को अल्लाह ने दिया था। और मूसा को ये सिखाया था कि अपने आप को बड़ा ना समझो, आपसे बड़े भी लोग मौजूद हैं। और खिज़र के ज़रिए से बताया कि एक इल्म ऐसा भी है जो अल्लाह के बाद अल्लाह कुछ मखसूस बंदों को अदा करता है, जिनमें से खिज़र थे। ये सारे उलूम
तमबिया तमाम अंबिया के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शे, ज़ाहिरी उलूम भी, बातिनी उलूम भी, इल्म दीन भी, आखिरत का इल्म भी, क़ब्र का इल्म भी, अल्लाह से मुलाकात का इल्म भी, जन्नत मेराज में बुलाकर जन्नत और जहन्नम का इल्म भी, कायनात का इल्म भी अल्लाह ने दिया। इसके आगे जो एक इल्म बख्शा था, जो इल्म लदुनी, एक कैफियाती इल्म है, ये इल्म भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिया। इसी इल्म का जिक्र शायर ने हम इन 4 अशार के हवाले से समझेंगे कि वो कौन सी बात थी। ये कह रहे नबी कौन? रसूल करीम, नबूवत का दरिया का दुर्रिया। नबी कौन? नबी, नबी के मायने क्या है आप जान लें। नबी, नबी के मायने क्या? नबी के मायने है पैगाम का, खुशखबरी सुनाने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला। पैगाम का पहुंचाने वाला। नबी कहते हैं खुशखबरी सुनाने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत दी, नबी बनाया। उम्र के 40वें साल में क़ुराबी रबी के हुक्म के जरिए से अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया। हमारी कौम का अलमिया सुनिए, कितना ताज्जुब है। जब अल्लाह को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत देनी थी, अकमलुल बशर बनाना था, खातमुल अंबिया बनाना था, ज़मीन पे सबसे अफजल तरीन शख्सियत बनाना था, बाज़त खुदाए बुजुर्ग, बस किस्सा मुख्तसर, इस मिआर पर पहुंचाना था, अपने बाद मकाम व मर्तबा देना था, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे एजाज से नवाजना था। तो अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज़ से मुखातिब किया वो था इक़रा, पढ़ पढ़, बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह के नाम से जो पाक है। साथियों, अजीज तलबा वाले बात, ताज्जुब ये है जब नबूवत, नबी बनाना था, खुशखबरी देने वाला बनाना था, हो सकता अल्लाह कोई मौजज़ा देता, कोई करामत देता और कोई वसीला था, लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी अक़ल से मावरा थी, ये बात के मौजज़ात में तो नज़र आती है, लेकिन सबसे बड़ा एजाज़, सबसे बड़ी तकमील, सबसे बड़ा एहसान जब करना था और जब नबूवत जैसा फ़राए वहदे पर देना था, अपने बाद का मकाम और मर्तबा देना था, तो अल्लाह ने इक़रा का पढ़ने के बाद इल्म के साथ ही मकाम मर्तबा बनेगा ये बताया, पढ़ाया, फिर खुशखबरी देने वाला बना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अल्लाह के नबी जिसकी इनकसारी की कहने लगे जिब्राइल मैं तो पढ़ना जानता ही नहीं हूँ, तो हज़रत जिब्राइल ने अल्लाह के हुक्म से अपने सीने से लगाकर सारे इल्म को ढेला। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्र के 40 से नबी बनाया गया। नबी कहते हैं खुशखबरी देने वाला। और कौन सी खुशखबरी? दुनिया व आखिरत की खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी? अल्लाह की वहदानियत से जुड़ने की खुशखबरी। कौन सी खुशखबरी? हम बात करते रहेंगे। क्या है शेर हमारा इसमें कि नबी कौन, यानी रसूल करीम, नबूवत के दरिया का दुर्र थी। नबी कौन यानी रसूल, रसूल कहते हैं पहुंचाने वाले को। क्या पहुंचाने वाले को? अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने वाले को, पैगाम बरी करने वाले को कहते हैं। तो नबी रसूल दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, दोनों सिफात है। नबी कौन यानी रसूल करीम, रसूल करीम यानी रसूल करीम कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो करीम ज़ात जिसको अल्लाह ने करीम बनाया, रसूल करीम। नबी कौन यानी रसूल करीम, नबूवत के दरिया का दुर्रे यतीम, नबूवत के दरिया का दुर्रे यतीम। अब यहाँ पर दो सिफात अल्लाह के रसूल ने बयान की। नबूवत के दरिया, नबूवत कहते हैं नबी के, नबूवत का दरिया, नबूवत एजाज़ है नबी का, नबूवत के दरिया का दुर्रे यतीम यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अभी तक जो नबूवत का दरिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे राब्ते आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सिलसिला चल रहा था, एक सीले रवा था, एक दरिया बह रहा था, एक तसलसल था अंबिया का, एक तसलसल था अंबिया का, हज़रत आदम से लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। यानी कमोबेश रिवायतों में मिलता है कमोबेश 1,24,000 और कई रिवायतों में मिलता है 3 लाख से ज़्यादा भी। बहरहाल कुरान ये कहता है कि हमने हर ख़ानदान, हर कबीले, हर कुंबे, बल्कि किसी एक फ़र्द के लिए भी ज़मीन पर नबी भेजे हैं। इससे बात साबित है कि अल्लाह ने पूरी ज़मीन पर हज़रत आदम के बाद से जहाँ जहाँ बस्तियाँ बसी, जहाँ जहाँ कौमें बसी, जहाँ जहाँ फ़र्द था,
وہاں اس کے رشت و ہدایت کے لیے، وہاں اصلاح کے لیے اللہ نے اپنے ذات سے جوڑنے کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے۔ اس لیے ایک نبوت کا سیلے رواں چلا ہے، ایک نبوت کا دریا چلا ہے۔ اللہ نے کبھی اس قوم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بغیر رہبری اور رہنمائی کے نہیں چھوڑا، یعنی ایک سیلے رواں چلا، ایک دریا چلا، نبوت کا دریا اللہ نے بہایا۔ جو امت پہ احسان تھا، قوموں پہ احسان تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ نبی کون، یعنی رسول، نبی کس کون سے نبی، یعنی نبی کون اور رسول کریم نبوت کا دریا کا در یتیم۔ میں نے در یتیم، در یتیم، در کہتے ہیں موتی کو، اور موتی کون سا، موتی کون سا جانتے ہیں؟ ہاں، آپ کو دیکھا ہوگا کہ سمندر سے قیمتی موتی دستیاب ہوتا ہے، اور وہ موتی کی تشکیل کہتے ہیں کہ سمندر کے کھارے پانی میں، سمندر کے کھارے پانی میں جب آسمان کی بارش ہوتی ہے اور ایک میٹھا قطرہ سمندر کے اندر سیپ اپنا منہ کھولے ہوئے ہوتی ہے، اور کئی سالوں کے بعد آسمان کا ایک میٹھا قطرہ سمندر کے کھارے پانی کا سینہ چیرتا ہوا اپنی مٹھاس کو قائم دائم رکھتے ہوئے سیپ کے منہ میں جا کر گرتا ہے، اور جب وہ قطرہ سیپ کے منہ میں جاتا ہے تو سیپ بن جاتی ہیں۔ مستقل ایک سائنٹیفک پروسیس ایک لمبے عرصے تک ہونے کے بعد اس کے اندر ایک سانچہ موتی تیار ہوتا ہے، ایک سانچہ موتی تیار ہوتا ہے، ایسا موتی تیار ہوتا ہے جس کی کاراگری کے اندر، جس کی تخلیق کاری کے اندر صرف اور صرف خالق حقیقی کا دخل ہوتا ہے۔ اس کے اوپر دنیا کی کسی آج کی کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ جیسے آسمان سے وہ سانچہ وہ پانی کا قطرہ گرتا ہے وہ سیپ کے اندر بند ہو جاتا ہے، جسے صدف کہتے ہیں، صدف کے اندر آ جاتا ہے، اور صدف کے اندر وہ پانی کا قطرہ ایک مکمل پروسیس کے ساتھ ایک سانچہ موتی، اور آج دنیا کا سب سے قیمتی موتی وہی سانچہ موتی مانا جاتا ہے۔ سفید دودھیا کلر میں آتے ہیں تو در یتیم، یہ در کہتے ہیں، یہ موتی کو یتیم کہتے ہیں، یتیم کہتے ہیں جن کے والدین نہ ہو، یہ در یتیم، در یعنی میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت والد کا انتقال عبداللہ کا ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا ہو گیا، یعنی والد اور والدہ کے دونوں کے انتقال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم اگلے باب میں مکمل کریں گے۔